میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں آج بی اے پارٹ 3 کے لیے ایک مضمون اردو کی ابتدا کے مختلف نظریات، یعنی اردو کیسے شروع ہوئی، اردو زبان کی پیدائش کیسے ہوئی، اور اس کے متعلق مختلف جو ہمارے محقق ہیں ان کے کیا نظریات ہیں، اس کے بارے میں اظہار خیال کروں گی۔ جب دو قومیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو میل جول سے ان کے اثرات ایک دوسرے پر پڑتے ہیں اور دونوں کے طور طریقوں میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگتی ہے۔ ہندوستان میں زراعتی اور معدنی پیداوار کا ذخیرہ ہمیشہ سے بہت زیادہ تھا، اسی لیے پڑوس کے ممالک اس ملک سے تجارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے ہمیشہ سے خواہاں رہے اور کبھی تجارت کے سلسلے سے کبھی فوجی حملہ کر کے یہاں سے رابطہ قائم رکھتے تھے۔ قبل ظہور اسلام بھی عرب اور ایران کے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ہندوستان کے جنوبی مغربی ساحل پر تجارت کے سلسلے میں آتے تھے۔ اس کے تاریخی ثبوت موجود ہیں کہ ان کے درمیان بڑا میل جول پیدا ہو گیا تھا اور ایک دوسرے کی زبانوں پر بھی اثر پڑا تھا، اور یہ اثر مقامی تھا۔ ظہور اسلام کے بعد جب مسلمان مختلف ممالک فتح کرنے لگے تو محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں سندھ پر حملہ کر کے اپنی سلطنت قائم کر لی۔ یہاں ان کی فوج رہنے لگی اور مقامی باشندوں سے شادی بیاہ کے مراسم بھی قائم ہو گئے۔ ان لوگوں کی زبان عربی تھی جو سندھ کی زبان میں ملنے لگی اور ان کے بہت سے الفاظ ایک دوسرے کے یہاں داخل ہو گئے۔ 999 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کرنا شروع کیے اور اندرون ملک میں مسلمانوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی جو فارسی اور پشتو بولتے تھے۔ اسی زمانے میں لاہور پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی جو بعد کو محمد غوری کے ماتحت اس کی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ یہاں کی زبان بھی لوگوں کے باہمی ارتباط سے تبدیل ہونے لگی اور جب مسلمانوں کو لاہور کے گرد و نواح میں حکومت کرنے اور رہنے بسنے 50-60 برس گزر گئے تو پنجاب کی زبانوں کا خمیر بدل گیا۔ ان میں فارسی، ترکی اور عربی کے الفاظ داخل ہو گئے کیونکہ فوج کے اندر ہر جگہ کے لوگ موجود تھے۔ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا اور فوج کے اندر ان سارے صوبوں کے، ان سارے ممالک کے لوگ اکٹھے تھے جن کی زبانیں الگ الگ تھیں، اور وہ جب ہندوستان آئے تو یہ زبانیں بھی یہاں پر گڈمڈ ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان اپنے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں بھی لائے تھے جو ہندوستان میں ان کے پہلے سے رائج نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے ایسی تمام چیزوں کے نام بھی انہی کی وجہ سے زبانوں پر جاری ہو گئے۔ محمد غوری نے جب دہلی پر قبضہ کر لیا اور قطب الدین ایبک کو یہاں کے تخت پر بٹھا کر خود کابل واپس لوٹ گیا تو دہلی بھی ان اثرات کا آماجگاہ بن گیا۔ اور جو اس میں کار فرما تھے، صرف یہی نہیں ہوا بلکہ دہلی کی مرکزیت کی وجہ سے سندھ، پنجاب اور دوآبا کے لوگ بھی کھنچ کر آنے لگے اور درباری
اور فوج سے متعلق ہونے کی وجہ سے اس مخلوط قسم کی، مخلوط کہتے ہیں ملی جلی زبان سے متاثر ہوئے تھے جو یہاں کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ اس وقت پنجاب اور دہلی کے گرد و نواح میں اور قلعے میں ہریانی بولی جاتی تھی۔ دہلی کے جنوب میں آگرہ اور متھرا کا علاقہ برج بھاشا کا علاقہ تھا، اور جنوب کی طرف راجستھان میں راجستھانی زبانوں کی اہمیت تھی اور ان کا اثر تھا۔ دہلی کے مشرق میں دوآبے میں کھڑی بولی رائج تھی، بندیل کھنڈ میں بندیل کھنڈی بولی جاتی تھی، اودھ میں اودھی، اس کے مشرق میں بھوجپوری، اور بہار میں میتھلی اور مگدھی، اور یہ اسی طرح اور بھی زبانیں مختلف حصوں میں رائج تھیں۔ دہلی کے مرکز میں انہی زبانوں کا زیادہ اثر تھا جو اس کے ارد گرد تھیں، یعنی برج بھاشا، کھڑی بولی اور ہریانی، اور ان کے خمیر میں وہ زبان تھی جو فارسی، عربی اور ترکی کے میل جول سے لاہور اور سندھ تک میں ایک عرصہ تک رواج پانے کی وجہ سے زبان کا جز بن گئی تھی، اور وہ لوگ بولتے ہوئے آئے تھے ان زبانوں کو۔ یہی زبان جو دہلی کی مرکزیت کی وجہ سے ایک شکل میں آئی، اور اس کی جو ابتدائی صورت ہے اس کو غور سے دیکھا جائے تو اس کی بنیاد کھڑی بولی پر قائم ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی قابل قدر کتاب آب حیات میں اسی پر زیادہ زور دیا ہے۔ برج بھاشا سے اردو کا قالب تشکیل پایا۔ کھڑی بولی اور برج بھاشا کے فعل اس قدر ملتے جلتے ہیں کہ اس کا دھوکہ ہو سکتا ہے، اور مولانا آزاد کی یہ غلط فہمی اسی وجہ سے ہے کیونکہ برج بھاشا کے ادبی کارنامے پہلے سے کافی تعداد میں موجود تھے، اور کھڑی بولی صرف بولی کی حیثیت سے رائج تھی، اس میں ادب بہت پہلے سے نہیں ملتا تھا۔ اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔